ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے۔ درود و سلام کے لائق امام الانبیاء اشرف الانبیاء سید اولاد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے زناکاری بے حیائی کے اسباب ذکر کیے تھے کہ یہ بے حیائی اور بدکاری مسلم معاشرے کے اندر کن اسباب کی بنیاد پہ پھیل رہی ہے۔ اگرچہ مکمل کا احاطہ نہیں کیا جا سکا، لیکن خاص معروف اور بنیادی سبب بننے والی چیزیں آپ کے گوش گزار کی تھیں، اور پھر اس برائی کو، بے حیائی اور زنا کو روکنے کے لیے شریعت مطہرہ نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، کیا ہمیں ہدایات دی ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنی ذات کو اور اپنی اولاد کو، اپنے معاشرے کو بے حیائی، برائی اور زنا کی زد سے بچا سکتے ہیں۔ زناکاری کے سد باب کے لیے گزشتہ خطبے کے اندر میں نے آپ کے سامنے پہلی چیز نکاح کی رکھی تھی کہ بے حیائی کی روک تھام کے لیے انتہائی بنیادی حیثیت کا حامل شریعت کی طرف سے جو عمل بتلایا گیا ہے وہ ہے نکاح۔ نکاح جتنا عام کیا جائے گا انشاءاللہ معاشرے سے بے حیائی برائی کے جو راستے ہیں وہ اتنے ہی بند ہوں گے، اور اس بدکاری سے، اس لعنت اور پھٹکار سے اتنا ہی انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگلے نمبر پر بے حیائی اور زناکاری کا راستہ بند کرنے کے لیے شریعت ہمیں رہنمائی دیتی ہے کہ عورت مرد کے ساتھ، غیر محرم مرد کے ساتھ نرم گفتگو نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ عورت کی ہر ادا مرد کو پسند ہے، یہ اس کی فطرت کے اندر اللہ نے ملان رکھ دیا ہے۔ عورت کی چال ڈھال، اس کی آواز، اس کے انداز، ہر ایک چیز مرد کے لیے وہ پسند آنے والی اور بے راہ روی کا شکار کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے اسلام نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم دیا فلا تخضعن بالقول۔ جب غیر محرم سے بات کرنے کی نوبت آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اولاً اور پھر پوری امت کی خواتین کو ثانیاً یہ حکم دیا فلا تخضعن بالقول۔ بات کرنے کی نوبت آئے تو بات میں لچک نہیں ہونی چاہیے، بات کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے، بات کے اندر کشش نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا انداز جان بوجھ کے عورت نے نہیں بنانا کہ جس انداز سے مرد متاثر ہو، اور خاص طور پر وہ مرد جس کے دل کے اندر عشق کا روگ موجود ہے، شیطانیت کے اثرات موجود ہیں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، ایسا مریض آدمی عشق کے روگ کے اندر جو مبتلا ہے، یہ خاتون کی اس نرم گفتگو سے کہیں غلط اندازہ لگا کر اس کا پیچھا نہ شروع کر دے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، ایسا بندہ پھر طمع کرے گا، امید لگائے گا کہ شاید میری شیطانیت کی بھڑکتی ہوئی رگ وہ اس راستے پر چل کر شاید تسکین پا جائے۔ اس لیے شریعت مطہرہ منع کرتی ہے برائی اور بے حیائی کے سدباب کے لیے کہ خواتین کو ہرگز اپنی گفتگو کے اندر نرمی جان بوجھ کر اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے ویسے ہی اس کو صنف نازک بنایا، گفتگو کے اندر، آواز کے اندر ویسے ہی نرمی موجود ہے۔ جو فطرتاً موجود ہے اس کے اندر تکلفاً مزید نرمی شامل کر لی جائے تو مردوں کے لیے یہ چیز انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے خواتین کو اللہ تبارک و تعالی بے حیائی برائی سے روکنے کے لیے، معاشرے کے اندر اس کا سدباب کرنے کے لیے یہ تعلیم دیتے ہیں فلا تخضعن بالقول، اپنی گفتگو کے اندر نرمی مت پیدا کیجیے۔ غیر محرم دروازے پر آیا ہے، آپ کے خامند کا پوچھنا چاہتا ہے، گھر کے کسی فرد کا پوچھنا چاہتا ہے،
تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس گفتگو کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے، لچک نہیں ہونی چاہیے، صاف ستھرا جواب دیا جائے کہ اس کو کسی طرح کی بھی کوئی غلط اس سے امید نہ لگ سکے۔ تو اس کے اوپر جس قدر عمل کیا جائے گا، بے حیائی کی طرف بڑھنے والے قدموں کو اسی طرح ہی روکا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، اسلام بے حیائی زنا کے سدباب کے لیے ایک تعلیم ہمیں یہ دیتا ہے کہ مرد عورت خلوت نشینی اختیار نہ کرے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یخلون رجل بامرأۃ او کما قال علیہ السلام، کہ کسی بھی مرد کو عورت کے ساتھ خلوت نشینی علیحدگی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک مرد اور عورت تنہائی کے اندر موجود ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور جن کا ساتھی شیطان ہو، جن کی معیت میں شیطان بیٹھا ہو، اس کے ساتھ بیٹھنے والا جو شیطان ہے یہ کبھی بھی خیر کا سبق نہیں دے گا، کبھی بھی اچھائی کی تعلیم نہیں دے گا، یہ ہمیشہ دلوں کے اندر خرابیاں پیدا کر کے یہ مقدس رشتوں کو پامال کرنے پر انسان کو مجبور کر دیتا ہے، اس حد تک دور لے جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد عورت کے ساتھ خلوت نشینی علیحدگی تنہائی اختیار نہ کرے۔ تیسرا کوئی نہ کوئی ساتھ ہونا چاہیے، کوئی ایسی عورت جس کا خامد گھر میں موجود نہیں، غیر محرم کو اجازت نہیں ہے اس کے گھر کے اندر رات رہائش کرنے کی، ٹکنے کی، اسلام اس کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ ہاں اگر خامد موجود ہے، محرم موجود ہے، پھر غیر محرم اس گھر کے اندر سٹے کر سکتا ہے۔ اکیلی عورت ہے اور مرد غیر محرم ہے، چاہے جگہ الگ الگ کیوں نہیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اس سے بے حیائی کے راستے کھلتے ہیں، بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں، شیطان کو ذہن خراب کرنے کا اور بدکاری کو عام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو امت مسلمہ نے بالکل وزن ہی نہیں دیا، اس کو نعوذ باللہ بے حیثیت سمجھا، اور بے پرواہی اختیار کرتے ہوئے کوئی حرج نہیں سمجھا کہ عورت مرد کے ساتھ علیحدگی میں سفر کر رہی ہے، ایک ہی محلے کے یا رشتہ داروں کی جناب عورت اور مرد ایک ہی یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں، پھر انہوں نے گھر سے دور ہونے کی وجہ سے ایک ہی جناب کمرے میں ایک ہی گھر کے اندر علیحدہ رہائش اختیار کی ہوئی ہے۔ اس طرح کی خلوت نشینیوں کے بارہا دفعہ ہم چشم پوشی کرتے ہوئے اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو موقع دیتے ہیں، اور نتائج پھر اس کے یقیناً ہمارے سامنے ہیں کہ بچیاں بلوغت سے پہلے نعوذ باللہ اگر ایسی صورتحال ان کے سامنے آتی ہے تو وہ اپنا تقدس، اپنی عصمت کی چادر تار کروا بیٹھتی ہیں۔ اس حوالے سے اسلام نے بالکل قطعی طور پہ کسی رشتہ دار کے اوپر کوئی اعتماد کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ جی ماموں زاد ہے، یہ جناب چچا داد ہے، یہ جناب پھپھو داد ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، بالکل قطعی طور پر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جس کے ساتھ عورت کا نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہے، غیر محرم کے ساتھ نرم گفتگو نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ علیحدگی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایسی صورتحال بن جائے تو شیطان اپنا وار ضرور کر جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، اسلام نے بے حیائی اور برائی کے راستے بند کرنے کے لیے ہمیں واضح طور پر تعلیمات دی ہیں۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم کبھی کسی کے اوپر اندھا اعتماد کر لیتے ہیں اور اپنی اولاد کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ہم اسلام کے حکم کو اہمیت نہیں دیتے، اور برے نتائج جب ہمارے سامنے آتے ہیں پھر والدین کی، ذمہ داروں کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا تو ہم نے کبھی سوچا نہ تھا، اس سے تو ہمیں اس کی امید نہیں تھی۔ پھر ساری باتیں وہ دل کے جناب ارمان نکل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پہلے ہی شریعت کے اوپر اگر عمل کیا ہوتا تو محترم بھائیوں اس قدر خطرناک نتائج ہمارے سامنے نہ آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو گھر کی چادر و چار دیواری کی زینت بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ اس کی عزت، اس کی شان، اس کا مقام و مرتبہ، اس کی جناب تسکین، اس کی راحت گھر کی چادر و چار دیواری کے اندر ہے۔
جب تک وہ اس کو اپنے لیے قابل عزت باعث عزت سمجھے گی، گھر کے اندر ٹکے گی، گھر کے اندر ٹکنا سکون کرنا اپنے لیے عزت و وقار کا باعث سمجھے گی، اللہ کی قسم اس کی عزت محفوظ ہے، اس کا مقام و مرتبہ بلند ہے، یہ بڑی عظمتوں والی ہے، بڑی شان والی ہے۔ جب اسلام کے حکم کو نظر انداز کیا، حکم کیا دیا تھا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر تم نے قرار پکڑنا ہے، گھروں کے اندر ٹکنا ہے، یہ اصل تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر گھر سے نکلنے کی انتہائی مجبوری کی صورت ہے، ناگزیر حالات کے اندر مجبوری کی صورت میں اگر تمہیں گھر سے نکلنا پڑے تو پھر شریعت نے جو تمہیں ہدایات دی ہیں ان ہدایات کو ضرور پیش نظر رکھنا ہوگا، ان کو نظر انداز نہیں کرنا، پسے پشت نہیں ڈالنا، وگرنہ خطرناک نتائج کے ذمہ دار ایسی بے پرواہی اختیار کرنے والے خود ہوں گے۔ اسلام نے پہلے ہی آگاہ کر دیا، کیا فرمایا؟ گھروں کے اندر قرار پکڑو، گھروں کی سلطنت کی تم ملکہ ہو، تمہیں اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، تمہاری اولاد تمہاری رعایا ہے، تم اس کی حکمران ہو، تم ان کی ملکہ ہو، گھر کی چادر و چار دیواری کے اندر تمہاری شاہی ہے، تمہاری حکومت ہے۔ اگر یہاں سے کبھی باہر نکلنا پڑے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پھر جاہلیت اولا والا اسلام کی آمد سے پہلے جو جہالت کا انداز تھا، فرمایا وہ اختیار نہیں کرنا، وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرنی، وہ بناؤ سنگھار اختیار نہیں کرنا، وہ فیشن، وہ میک اپ، وہ بے پردگی، وہ جناب خوبصورتی کا اظہار، وہ زینت کا اظہار جو اسلام کی تعلیمات سے پہلے جاہلیت کی وجہ سے جاہلوں کے اوپر جو انداز، جو رنگ چھایا ہوا تھا، اللہ فرماتے ہیں اسلام کی کرن، اسلام کی روشنی تمہیں مل جانے کے بعد اب جاہلیت والے اندھیرے تمہارے اوپر وہ نہیں رہنے چاہیے، اب تم نے اسلام والا انداز اختیار کرنا ہے، جاہلیت والا نہیں اختیار کرنا۔ کیا انداز ہوتا تھا ان کا؟ مکمل بناؤ سنگھار، زیب و زینت کے جو انداز خواتین کے ہیں، مہندی اور باقی چیزیں، اور یہ ساری چیزیں پھر ان کو چھپایا نہیں جاتا تھا، بے پردگی کے ساتھ خواتین باہر نکلتی تھی، خوشبو کا استعمال ہوتا تھا۔ اسلام نے اس چیز سے منع کر دیا کہ عورت نے گھر ٹکنا ہے، اگر گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر ہدایات کو قبول کرنا ہے۔ ہدایات کیا ہیں؟ کہ زیب و زینت اختیار کر کے باہر نہیں نکلنا، یہ زینت کا اظہار گھر سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اس کا اگر اظہار باہر ہوگا تو پھر معاشرہ بے قرار ہوگا، پھر اضطراب پیدا ہوگا، شیطان کو موقع ملے گا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا خرجت، فرمایا المرأة عورہ، عورت چھپانے کی چیز ہے، یہ پردے کی چیز ہے، ستر کی چیز ہے۔ وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب عورت باہر نکلتی ہے تو پھر شیطان گردن اونچی کر کر کے اس کو دیکھتا ہے، پھر جھانکتا ہے، اور جو شیطان کے چیلے ہیں وہ بھی پھر نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، پھر قدموں پر قدم رکھتے ہیں، پھر پیچھا کرتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ خاتون جس نے پردہ نہیں کیا ہوا، بے پردگی اختیار کی ہوئی ہے، زیب و زینت مکمل ظاہر ہے، نیم اڑیاں لباس ہے، چست لباس ہے، پرفیوم کے حلے ہیں، خوشبوئیں چھڑکی ہوئی ہیں، اور پھر جس راستے سے گزر رہی ہے، اللہ کی قسم یہ خیر نہیں پھیلا کے جا رہی، یہ اچھائی کا پیغام نہیں دے کے جا رہی، یہ بدکاری کا، بے حیائی کا، زنا کا پیغام دے کے جا رہی ہے، یہ پاک طینت خاتون کا کردار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اس لیے فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے، فرمایا فہیا کذا و کذا، یہ ایسی ویسی عورت ہے، اور جب یہ گھر لوٹے تو فرمایا غسل جنابت کرے، غسل جنابت کرے، فردی غسل کرے۔ اس عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ با حیا اور با کردار عورت کے ساتھ نہیں دیکھتی، اس کو بد کردار سمجھتی ہے نبی علیہ السلام کی آنکھ۔ اس لیے اگر گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش آئی، اپنی مکمل احتیاط کرنی ہے، اپنا مکمل پردہ کرنا ہے، حجاب کے اندر جانا ہے، یہ حجاب عورت کے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، 3 طرح کی عورتوں کو خطاب فرمایا جن کا شمار ان 3 عورتوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ہے، ان کے لیے اللہ کا یہ پیغام ہے۔ ہاں ان 3 عورتوں سے جو باہر ہیں اسلام نے ان کو پابند نہیں کیا۔ وہ 3 عورتیں کون سی ہیں؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دو۔ پہلے نمبر پہ نبی کی بیویاں، قل لازواجک وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو۔ یہ روحانی بیٹیاں نہیں، جسمانی بیٹیاں جن کے ساتھ خونی رشتہ ہے، فرمایا ان عورتوں کو بھی کہہ دو۔ یہ 2 طرح کی عورتیں بیان ہوئی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا ونساء المؤمنین، جو مومنوں کی عورتیں ہیں، ایمان والی عورتیں ہیں، فرمایا ان کو بھی کہہ دو۔ ان 3 طرح کی عورتوں کے لیے رب کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا پاس ہوا؟ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اپنی چادریں، اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لٹکا لیں، اپنے چہرے، اپنے گریبان چھپا لیں، اپنی چھاتیاں چھپا لیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، فرمایا جو ایسا کر کے باہر نکلے گی یہ عزت و آبرو والی عورت ہوگی، یہ شان، مقام و مرتبے والی عورت ہوگی، رب اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ بدماشوں، بے حیاؤں کو، شیطان کے پجاریوں کو، شیطان کے چیلوں کو ان کے حلیے سے، ان کے لباس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شریف ذاتی ہے، یہ عزت معاب ہے، یہ بد چلن نہیں ہے، بد کردار نہیں ہے، ہمیں یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس کا پیچھا کرنے سے ہمارے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے۔ یہ بدطینت لوگ، شیطان کے چیلے، نگاہوں کے ہوس کے پجاری لوگ ایسی خواتین کا پیچھا نہیں کریں گے جو شریعت کے حکم پر عمل کرتی ہوئی پردہ کر کے باہر نکلے گی، اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکائیں گی، چہرے کو چھپائیں گی، زینت کو چھپائیں گی، ظاہر نہیں کریں گی۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، ان عورتوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا، آوازیں نہیں کسی جائیں گی، نمبر نہیں مانگے جائیں گے، پیچھا نہیں کیا جائے گا، ان کو ذلیل و رسوا نہیں کیا جائے گا، بلکہ عزت و تکریم کی جائے گی۔ اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، جب خاتون صحیح اسلامی حجاب کر کے باہر نکلتی ہے، دیکھنے والا مرد چاہے جیسا بغیرت کیوں نہ ہو، اماں یا بہن کہہ کے بلاتا ہے، اماں کہہ کے پکارے گا۔ اور جتنا پردے کے اندر پردے کو بے مقصد کیا جاتا ہے، پردے کے تقاضوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اوپر پردہ تو لے لیا، برقع تو پہن لیا، لیکن اس کے اوپر ایسے نگینے، ایسے جناب جڑی بوٹیاں، ایسے جناب اس کے اوپر نقش و نگار، ایسی اس کی خوبصورتی، ایسی اس کی فٹنگ کہ اندر چاہے بدصورت کیوں نہ ہو، وہ برقع لینے سے الٹا اس کی جناب زیبائش کے اندر، خوبصورتی کے اندر، کشش کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں چاہے وہ 60 سال کی بڑھیا خاتون کیوں نہ ہو، ایسے جو آج کل برقعے آ رہے ہیں، ان کے پہننے کے بعد جو بدطینت لوگ ہیں وہ بری نگاہوں سے تو دیکھتے ہیں، ایسی خاتون کو اماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزتوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے شرف کو، مقام کو محفوظ کرنا ہے، تو اللہ کی قسم با حیا بن کے باہر نکلیں، با کردار بن کے باہر نکلیں، با پرد ہو کے باہر نکلیں۔ اور پردہ سادہ ہونا چاہیے، وہ برقع ہو یا چادر ہو، اس کے اوپر جڑی بوٹیاں، اس کے اوپر ڈیزائننگ نہیں ہونی چاہیے۔ پردے کا مقصد وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا، زینت کو چھپانا ہے۔ اچھا ساری زینت کو چھپا لیا، بعض لوگ پتہ نہیں کیسے فلاسفر ہیں، پورا جسم چھپا ہوا ہے، چادر کے اندر ہے، برقعے کے اندر ہے، اور چہرہ مکمل ظاہر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا۔ تو بھائیو چہرے سے بڑھ کے زینت کا مظہر اور کیا ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورتی کا پتہ تو چہرے سے ہی لگتا ہے۔ سارا جسم خوبصورت ہے، چہرہ بدصورت ہے، کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ شادی نکاح کے لیے جب جاتے ہیں چہرے کو تو دیکھا جاتا ہے، باقی جسامت اپنی جگہ، چہرے سے تو حسن و جمال کا پتہ چلتا ہے، خوبصورتی اور بدصورتی کا پتہ چلتا ہے۔ جو حسن کا مظہر ہے اس کو ظاہر کیا ہوا ہے، باقی اسلام کے اوپر عمل کر کے برقع پہن لیا ہے، ایسے برقع پہننے کا قطعی طور پہ کوئی فائدہ نہیں۔
اسلام نے سورہ نور کے اندر پردے کا حکم اس لیے دیا تاکہ بے حیائی کے راستوں کو بند کیا جائے، بدکاری کے اسباب کو ختم کیا جائے، اور جو خاتون مکمل جسم چھپا لے، چہرہ ظاہر کر کے چلے تو محترم بھائیوں گندی مکھیاں اس کے اوپر بیٹھنے سے گریز نہیں کرے گی، حبس کے پجاری اس کا پیچھا کرنے سے گریز نہیں کریں گے، وہ ضرور اس کو دلیل کریں گے۔ اور اسلام نے پردے کا جو مقصد بتلایا ہے وہ مقصد بھی اس میں پورا ہونے والا نہیں ہے۔ تو پردہ صرف جسم کا نہیں بلکہ مکمل عورت کی زینت کا پردہ ہے۔ عورت مکمل کی مکمل خوبصورت ہے، زینت کا باعث ہے، مرد کی دلچسپی کا باعث ہے۔ رب نے مکمل کو چھپانے کا حکم دیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو فرماتی ہیں ہم جب احرام کی کیفیت میں ہوتے، امی فرماتی ہیں جب غیر محرم سامنے آتا تھا، حالانکہ عورت احرام کی حالت میں حج عمرے کے دوران اپنے چہرے کو کپڑا نہیں لگا سکتی، تو امی فرماتی ہیں ہم اپنا کپڑا چہرے سے دور کر کے اپنے چہرے کے سامنے کر لیا کرتی تھی، چہرہ چھپاتی تھی، کیونکہ یہ حسن کا مظہر ہے، یہ پردے کا بنیادی تقاضا ہے، تو اس لیے چہرہ بھی چھپانا ہے اور مکمل زینت کو چھپانا ہے۔ اسی طرح جب باہر نکلنا ہے تو خوشبو لگا کر باہر نہیں نکلنا، لباس تنگ نہیں پہننا، لباس باریک نہیں پہننا، جو جو چیزیں عورت کو چھپا سکتی ہیں وہ تمام اختیار کرنی ہے، جسم کی نمائش نہیں کرنی، ظاہر نہیں کرنا۔ محترم بھائیوں اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے گا تو یقیناً بے حیائی کے راستے کو، بے حیائی کے دروازوں کو ہم بند کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور اللہ نہ کرے اگر خواتین کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اگر اپنے آپ کو ان تین کیٹاگریوں سے باہر سمجھتی ہیں تو وہ اسلام کی روح سے آزاد ہیں۔ نبی کی ازواج کو حکم تھا، نبی کی بیٹیوں کو حکم تھا، مومنہ عورتوں کو حکم تھا۔ اگر ان تین سے عورتیں اپنے آپ کو باہر سمجھتی ہیں تو پھر ان پابندیوں کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ان تین میں سے کسی بھی کیٹاگری کے اندر آتی ہیں تو رب کا پیغام ان کے نام پردہ کرنے کا ہے، اپنی مکمل زینت کو چھپا لیں۔ اور یہ اطاعت و فرما برداری اس انداز سے کرنی چاہیے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رحم اللہ المہاجرات الاول، پہلی ہجرت کرنے والی عورتوں پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، اللہ ان پر اپنی مہربانی کرے۔ لما انزل اللہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، جب رب نے پردے کا حکم نازل کیا کہ عورتیں اپنے اوپر اوڑھنیاں چادریں اوڑھ لیں، اپنے گریبانوں کو چھپا لیں، پردے کی کیفیت اختیار کر لیں، تو شققنا اکنف مروطهن، پھر انہوں نے کیا کیا، چادریں اور کوئی نہیں ملی، اپنے گھروں کے اندر گئیں، بستروں کی جو چادریں تھیں موٹی چادریں، امی عائشہ فرماتی ہیں ان چادروں کو پھاڑ کے اپنے اوپر کیا، پردے کی کیفیت میں آئیں، پیغام سنانے والے کو کہا رب کے اس حکم پر ہم نے عمل کر لیے ہے، آگے بتلاؤ ہمارا رب آگے کیا فرماتا ہے۔ یہ تھا ان کا کردار، یہ تھا عمل کا جذبہ۔ ایک طرف سے پیغام مل رہا ہے، پیغام سنانے والے کو کہتی ہیں یہیں پہ رک جاؤ، اپنے گھروں کے اندر کمروں کے اندر گئی، بستروں والی چادریں اٹھائیں، ان کو پھاڑا اور پردے کے قابل بنا کے پردہ کیا، پردے کی کیفیت اختیار کر کے کہتی ہیں رب کے اس حکم پر ہم نے عمل کر لیا، اب اگلا حکم بتائیں۔ میری معززات مائیں بہنیں، کیا آج اس طرح کی خاتون کردار ادا کرنے والی نہیں بن سکتی؟ کیا آج اسلامی حمیت و غیرت ہمارے دلوں کے اندر اس انداز سے اجاگر نہیں ہو سکتی کہ رب کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے شیطان کی اور شیطان کے چیلوں کی حوث بھری نگاہوں سے بچنے کے لیے، اپنی عزت و عصمت کو محفوظ کرنے کے لیے، معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے، اور اپنی کوکھ کے اندر، اپنی گود کے اندر پاکیزہ اولاد کو پالنے کے لیے، اپنے کردار کو صاف ستھرا کرنے کے لیے رب کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اس فرمان کے سن لینے کے بعد ان مہاجرات جیسا کردار ادا کرتی ہوئی جو آج تک پردہ نہیں کر رہی تھی خاتون، وہ رب کے اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے شرعی پردہ شروع کر دے،
جن جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے ان تمام مردوں سے پردہ ہے، چاہے وہ جتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہیں، رشتہ دار ہو، اپنے ہو، بیگانے ہو، گلی محلے والے ہو، شہر والے ہو، دیہات والے ہو، بزرگ ہو، نوجوان ہو، سب سے پردہ کرنا ہے۔ رب کے اس حکم پر جو خاتون لبیک کہہ کر عمل شروع کرتی ہے، اللہ کی قسم یہ ایک ایسی نیکی ہے، اس نیکی کے نتیجے میں یہ عورت نہ صرف اپنی عزت و عصمت کو محفوظ کر رہی ہے، اپنی آخرت کو بچا رہی ہے، بلکہ اس ایک خاتون کی وجہ سے نہ جانے کتنے مرد اس برائی اور گناہ سے بچ کر وہ بھی اللہ کی جنتوں کے مہمان بن سکتے ہیں۔ کیونکہ جب ایک بے پرد خاتون باہر نکلتی ہے تو یہ صرف بے پردگی کا گناہ نہیں کر رہی، بے پردگی بھی کر رہی ہے اور اس گناہ کے اوپر فخر بھی کر رہی ہے، اور صرف فخر ہی نہیں کر رہی، خوشی نہیں ہو رہی، بلکہ لوگوں کو بھی گناہ کرنے کا موقع دے رہی ہے، آنکھوں کے زنا کا موقع دے رہی ہے۔ یہ کئی اعتبار سے بے پرد عورت کئی اعتبار سے گناہوں کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا بندہ جو گناہ کرتا ہے اور پھر گناہ کا اظہار کرتا ہے، گناہ کا اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایسا جرت مند بن چکا ہے کہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتے ہوئے نہ رب کا خیال کرتا ہے، نہ لوگوں کا خیال کرتا ہے، نہ لوگوں سے عار محسوس کرتا ہے، نہ رب سے عار محسوس کرتا ہے۔ ایک گناہ اور اس کے اوپر فخر، بے پردگی اور بے پردے کی فخر کہ میں خوبصورت، میں حسینہ جمیلہ، اس گناہ کے اوپر پھر فخر۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو داڑھی منڈواتے ہیں، ایک تو شریعت کا خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی، آپ کی سنت کی مخالفت، کہ رب نے حکم دیا قص الشوارب واعف اللحى، مونچھوں کو کاٹو، داڑھی کو معاف کر دو، رب کے حکم کی خلاف ورزی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی، انبیاء کی سنتوں کی خلاف ورزی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گناہ کرنے کے بعد شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے بڑے فخر سے ہاتھ پھیرتا ہے اور بڑا فخر کرتا ہے کہ کیسا خوبصورت لگ رہا ہے۔ ایک گناہ، اس کے اوپر پھر فخر اور پھر اس کا اظہار، لوگوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ جاتا ہے، ببانگے دوہر جاتا ہے، کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میں گناہ کیے ہوئے ہوں، رب کی نافرمانی لوگوں کے سامنے جا رہا ہوں، نہ لوگوں کی پرواہ نہ رب کی پرواہ۔ یہ علل اعلان گناہ کرنے والا یہ رب کی رحمت کا نہیں، لعنت کا مستحق بن رہا ہے، رب اس کے اوپر ناراض ہے، یہ گناہ پر جسارت کرنے والا ہے۔ یہ دو گناہ بڑے ہی خطرناک گناہ ہے، بے پردگی والا اور داڑھی منڈانے والا، دونوں جرم، اور جرم کے مرتکب اپنے اس گناہ پر، جرم پر نہ نادم ہے نہ شرمندہ ہیں، بلکہ فخر کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، خواتین کو خاص طور پہ اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے، بے پردگی کا گناہ کر کے نہ صرف خود گناہ کی دلدل میں دھنس رہی ہیں بلکہ کئیوں کو اس کا شکار کر رہی ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر جرم کی نوعیت پھر ایک گناہ کے برابر نہیں رہتی۔ کتنے ہی لوگ دیکھنے والے ہوں گے، کتنوں سے یہ زنا ہو رہا ہے، آنکھوں کا زنا، سب کے برابر اس عورت کو گناہ مل رہا ہے۔ اور مزید سوشل میڈیا نے اس کے اندر برقی رفتار پیدا کر دی ہے، اس کے اندر جناب اور تیزی پیدا کر دی کہ اگر یہی خاتون بے پردگی اختیار کر کے اپنی تصویر نیٹ پر چڑھاتی ہے، اپلوڈ کرتی ہے، ٹک ٹاک کی نظر کرتی ہے، فیس بک کی نظر کرتی ہے، تو محترم بھائیوں کتنے لوگ ہیں دیکھنے والے، گنتی سے باہر ہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر اس بے اہمیت عورت کے بے پرد چہرے کو پوری دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ جتنے لوگ حوث کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، جتنا گناہ دیکھنے والے کو ہے برابر کا گناہ اس کو مل رہا ہے۔ آج اگر اس خاتون کی، اس بچی کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، دنیا سے چل بستی ہے، قبر میں پہنچنے کے باوجود بھی اس کا یہ پھیلایا ہوا گناہ اس کے گناہوں کے اندر تھمنے نہیں پا رہا، رکاوٹ نہیں بن رہا، بلکہ گناہوں کے اندر مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کس حد تک یہ گناہ جا رہا ہے؟ تو محترم بھائیوں، یہ عورت اپنے گھر کے اندر ٹکی رہے گی، اگر گھر سے باہر نکلنے کا مجبوراً کوئی معاملہ بنا ہے تو باہر نکلتے ہوئے
پردہ اختیار کر کے جانا ہے، پردہ بھی وہ جس سے پردے کا مقصد پورا ہو، زیب و زینت ظاہر نہیں کرنی، خوشبو نہیں لگانی. اسی طرح اگر مرد کے ساتھ بات کرنی پڑے تو لچک پیدا نہیں کرنی. اسی طرح باہر نکلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے بھی کہہ دو وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں. یہ نگاہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. دیکھنے میں سمجھنے میں یہ معمولی سی نظر آتی ہے، لیکن محض دیکھنا پورے جسم کے اندر اضطراب اور بے چینی اور ہلچل پیدا کر دیتا ہے. یہی نگاہ تو ہے کہ جب یہ کسی غیر محرم پر پڑتی ہے، کسی بے پردہ خاتون پر پڑتی ہے، تو اس کے بعد یہ دماغ کے تقدس کو خراب کر دیتی ہے، دل کی پاکیزگیوں کو ختم کر دیتی ہے. یہ وائرس جہاں جہاں پہنچتا ہے یہ تقدس کا، عصمت کا، پاک دامنی کا ستیہ ناش کرتا چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ نماز پڑھنے والا مرد جو بے پردہ خاتون کو دیکھ کے آیا ہے، نماز میں لذت محسوس نہیں ہو سکتی، عبادت کے اندر لطف نہیں آ سکتا، للہیت پیدا نہیں ہو سکتی، اللہ کی طرف اس کا رسوخ، اس کا وسوخ پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ کی طرف انابت نہیں ہو سکتی، توجہ کا جو معیار ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکتا. یہ عبادت کے دوران بھی، نماز کے دوران بھی فیس بک پہ نظر آنے والی، ٹک ٹاک پہ نظر آنے والی، راہ کے اندر جن پر نظر پڑی ہے، یہ ساری فلم اس کی نماز کے اندر بھی چلتی ہے، اس کے بیداری کی حالت میں بھی چلتی ہے، حتیٰ کہ سوتے ہوئے خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں بھی یہی فلم، یہی منظر چل رہی ہے. کہاں تقدس آ سکتا ہے؟ پھر ایک دفعہ نگاہ اٹھتی ہے تو پھر یہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتی، پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے. نگاہیں پھر مزید پھٹتی ہیں، نگاہیں مزید کھلتی ہیں. اس لیے مردوں کو بھی حکم ہے بے حیائی کو روکنے کے لیے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو جھکائیں، ضرورت کی نگاہ اوپر اٹھائیں. کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو بھی حکم ہے باہر نکلیں تو نگاہوں کو جھکا کے نکلیں. یہ مردوں کی بری فطرت ہے. اگر عورت نے کسی کو دیکھ لیا وہ غلط پیغام سمجھتا ہے اور اس کے بعد شیطان کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے، بے حیائی کے راستے پھر کھلتے چلے جاتے ہیں. اس لیے اس کا پہلا دروازہ ہی بند کرنا چاہیے، نگاہوں کو جھکا کے رکھنا چاہیے. اسی طرح محترم بھائیوں، مسلم معاشرے کے اندر ذمہ داری تو حکمرانوں کی بنتی ہے کہ نیم اریاں لباس، وہ باریک ہو یا چست لباس ہو، جس کے پہننے سے لباس کا مقصد پورا نہیں ہوتا. اصل ذمہ دار تو حکمران ہیں کہ اپنے ملک کے اندر اس کے اوپر پابندی لگائیں. غیر اسلامی لباس مارکیٹ میں آنا ہی نہیں چاہیے. اگر حکمران غفلت کی چادر تان کے سوئے ہوئے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، وہ اپنا جواب خود دیں گے. ہم جس سلطنت کے حکمران ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے، باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد کو اسلامی لباس پہنائے. غیر اسلامی لباس، چست لباس اور نیم اریاں لباس، باریک لباس، اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے مرد کی طرف سے، خامد کی طرف سے، باپ کی طرف سے، کہ ہماری گھر کی چادر و چار دیواری کے اندر ایسا لباس داخل نہیں ہوگا. چاہے بڑی خاتون ہے یا بچی ہے، ہم بچیوں کو بچیاں سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، مکمل فلمی ایکٹرز والا لباس ان کو پہناتے ہیں، اداکاروں والا لباس پہناتے ہیں، ان کا ہیئر سٹائل، ان کی جناب ڈریسنگ ساری کی ساری ویسی. کہتے ہیں ابھی تو بچی ہے، چلو کھل کھیلنے دو اس کو، ابھی تو آزادی کے دن ہے، ابھی کون سی اسلام نے کیوں پابندی لگائی ہے، چلو بعد میں دیکھ لیں گے. یہ بچپنا، یہ فطرت قائم کرنے کا موقع اور یہ سیزن ہے. اس وقت کیسٹ خالی ہے، دماغ خالی ہے. جو آپ اس کے اندر فیڈ کریں گے، جو آپ رنگ چڑھانا چاہیں گے، اس عمر کے اندر جو رنگ چڑھے گا محترم بھائیوں بعد میں اترنے کا نام نہیں لیتا. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، صاف ستھرا دماغ ہوتا ہے. وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. یہ ماں باپ ہیں، جیسا اس کو ماحول دیتے ہیں بچہ ویسے ہی بن جاتا ہے. یہودی بنائے بچہ یہودی ہے، عیسائی بنائے بچہ عیسائی ہے، مجوسی بنائے بچہ مجوسی ہے.
بے غیرت بے حمیت بنائیں بچہ ویسے بنے گا، اس کو ناچ گانے ڈانس سکھائیں بچہ بڑا ہو کر ویسے ہی بنے گا، اس کو عفت و عصمت کے تقاضے بتلائیں بچہ بڑا ہو کر با کردار ہی بنے گا، عزت کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اپنی عصمت کو محفوظ کرنے والا ہوگا۔ ایک غیرت مند مرد اور غیرت مند بچی ہوگی وہ جس کو آپ نے بچپنے کے اندر اسلام کی تربیت دی، فاطمہ اور خنسا کی ان کو کہانیاں سنائیں، ازواج مطہرات کا کردار ان کے سامنے پیش کیا، سورہ نور کی تعلیم دی، سورہ احزاب ان کو پڑھ کے سکھائی۔ اگر بچپنے کے اندر نگاہیں بند کر دیجیے، بچی ہے ٹائٹ لباس پہنا دیا، اس کو جناب نیم اڑیاں کر دیا، بڑی ہو کر پھر اس کو اسلامی لباس اچھا لگے گا؟ اللہ کی قسم ایسی بچیوں کا تو پھر دم گھٹتا ہے، مجھے نہیں چاہیے ایسا لباس، میں نہیں پہننے والی ایسی۔ ماں باپ کی بغاوت کرتی ہیں، حکم عدولی کرتی ہیں، اگر زبردستی جبر کرنے والے ماں باپ ہوں تو ان کے سامنے کچھ نہ کچھ لحاظ ہوگا، جیسے ہی ان کی نگاہ پھرتی ہے اللہ کی قسم پھر عذاب ہو جاتا ہے، شتر بے بہار بن جاتی ہیں۔ اور کردار ان بزرگوں کا ہے، ان والدین کا ہے جنہوں نے بچپن میں بچہ سمجھ کے ان کو جناب مکمل مغربی تہذیب کے اندر ان کی پروان چڑھائی تھی۔ تو نیم اڑیاں لباس، غیر اسلامی لباس پر پابندی ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر یہ لباس نہیں گھسے گا، ہاف بازو نہیں چلے گا، باریک لباس نہیں چلے گا۔ بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، گھر کی خاتون ہے، آپ نے اس کو غیرت سکھانی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ پابندی لگائیں، اور اس جبر کی بنیاد پہ نہیں، ترغیب کی بنیاد پہ پہلے سمجھائیں، اسلام کا حکم دیں، فوائد و نقصانات سے آگاہ کریں، اور اس کے بعد اگر ضرورت پیش آتی ہے تو پھر سختی بھی کریں، یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح اسلام نے عورت کا دائرہ کار مقرر کیا ہے، عورت کے اوپر معاش کی ذمہ داری نہیں لگائی کہ یہ عورت باہر نکلے اور پیسہ کمانے کے لیے یہ ڈیوٹیاں دے، ملازمتیں کرے۔ اسلام نے عورت کی ذمہ داری نہیں لگائی، یہ ذمہ داری مرد کی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں، مرد حاکم ہیں، مرد منتظم ہیں، مرد ان کے اخراجات اٹھانے والے ہیں۔ بما انفقوا، فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، اس وجہ سے کہ اللہ نے مردوں کو صلاحیت ایسی دی ہے، یہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے۔ مرد کے بازو میں اللہ نے جو قوت دی ہے وہ عورت کے بازو میں نہیں، مرد کے دماغ میں جو صلاحیت رکھی ہے وہ عورت میں نہیں۔ مرد جس طرح باہر نکل کے کردار ادا کر سکتا ہے معاش کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، عورت کے اندر وہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری فطرت میں فرق رکھا ہے، مرد کو حاکم بنایا ہے، مرد کو ذمہ دار بنایا ہے۔ کیوں؟ ایک تو اس کی تخلیق کے اندر مرد عورت میں فرق رکھا، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور ایک اس وجہ سے اس کو حاکم بنایا کہ یہ پیسہ خرچ کرتا ہے، ذمہ داری رب نے اس کی لگائی ہے۔ تو عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں مرد اس کو مجبور کرے۔ ہاں اگر اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے جہاں بے پردگی نہ ہو، اسلام کی حدود کو پامال نہ کیا جائے، عورت اگر کماتی ہے تو کمانے کے اوپر شریعت کی طرف سے پابندی نہیں، لیکن ذمہ داری نہیں ہے۔ اور یہاں مرد کو یہ سوچنا چاہیے، اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، اگر عورت کماتی ہے تو مرد کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے اوپر غاصب بنے، قبضہ کرے کہ یہ میرے حوالے کیا جائے۔ نہ ہی عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کما کما کے مرد کو دے۔ ہاں اگر ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں گھر کا ماحول بہتر بنانے کے لیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، فبیہا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ البتہ شریعت نے جہاں تک اجازت دی ہے سماج میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، تو وہاں عورت اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے سماج میں، معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام اپنی ازواج کو جنگ کے میدان میں ساتھ لے کے جاتے تھے، زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی، ان کو پانی پلایا کرتی تھی۔ تو علاج معالجے کے سلسلے میں خاتون اگر اسلامی حدود ہوں، شریعت کی تعلیمات کو پامال نہ کیا جاتا ہو، جیسا کہ ہمارے ماحول معاشرے میں ہو رہا ہے، اگر اسلام کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے یہ کردار عورت ادا کر سکتی ہے تو اسے کرنا چاہیے۔ جہاں بے پردگی ہو، اختلاط ہو مردوں کے ساتھ، وہاں کسی طور پر بھی عورت یہ کردار ادا نہیں کر سکتی۔ محترم بھائیوں، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم بے حیائی کے راستے بند کر سکتے ہیں، ان کا سدباب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت اہم کردار جو بدکاری اور بے حیائی کو روکنے میں مؤثر ہو سکتا ہے
وہ ہے کہ بد کرداری کی دلدل میں جو پھنس گیا، جو اس کا مرتکب ہو گیا، اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اسلام نے جو اس کی سزا مقرر کی ہے، حکمرانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سزا دیں۔ وہ سزا کیا ہے؟ اتنی سخت سزا کہ اسلام نے اتنی سخت اور ترس سے خالی ایسی کوئی سزا نہیں رکھی۔ فرمایا اگر غیر شادی شدہ بندہ، کنوارا بندہ، مرد عورت اگر زنا کرتے ہیں تو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور کوڑا وہ ہے جو ایک دفعہ جسم پر لگتا ہے تو جسم کا چمڑا ساتھ اتار کے لے آتا ہے۔ 100 کوڑے جب کسی مجرم کو لگے گے تو انشاءاللہ باقیوں کو یہ پتہ چلے گا کہ اس طرح کا اگر کسی نے گناہ کیا تو سزا بڑی سخت ہے۔ اگر شادی شدہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، سزا دیتے ہوئے فرمایا کوئی نرمی نہیں کرنی، کوئی شفقت نہیں آنی چاہیے، اور لوگوں کے سامنے سزا دینی چاہیے۔ آج اللہ کی قسم اگر اس قانون پر عمل کر لیا جائے تو ہمارے ملک کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر خاص طور پہ، یہ بے حیائی جو سب سے زیادہ ہے، اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے، عزتوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے آج اپنی ذمہ داریوں سے وہ آزاد ہیں، غفلت کی چادر تان کے سوئے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ مجرم، یہ جرائم بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہماری اولاد کے اندر اس طرح کی کوئی بات ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے تو ہمیں اپنی گھر کی چادروں، چار دیواری کے اندر جو سخت سے سخت ایکشن لے سکتے ہیں ہمیں لینا چاہیے۔ اس حوالے سے کوئی نرمی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح زنا کے برے انجام سے بھی ہمیں ضرور آگاہی ہونی چاہیے کہ اگر اس معاملے کو ہم نے معمولی سمجھا، ماحول معاشرے کے اندر اس کو پھیلنے دیا، تو اسلام نے اس کے بہت ہی خطرناک نتائج بتلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فشى الزنا والربا، جب سود اور زنا عام ہو جاتا ہے فی قریۃ، کسی بھی بستی کے اندر، تو قد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، ایسے معاشرے کے اندر بسنے والے افراد جو بے حیائی اور زنا کا ارتکاب کر رہے ہیں، فرمایا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، رب کے عذاب کو یہ اپنے لیے بلا رہے ہیں، اللہ کا عذاب ان کے اوپر اترتا ہے۔ عذاب کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے کچھ صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائیں۔ فرمایا جب کسی بھی معاشرے کے اندر لم تظہر الفاحشہ والزنا فی قریۃ، جب کسی بھی بستی کے اندر، کسی بھی علاقے کے اندر زنا، بے حیائی عام ہوتی ہے، حتی یعلنوا، یہاں تک کہ وہ علن اعلان یہ کام شروع کر دیتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، اس علاقے کے اندر، اس بستی اور شہر کے اندر، اس ملک کے اندر جہاں علن اعلان کھلم کھلا یہ بغیرتی اور بے حیائی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی طاعون جیسی بیماری، بھوک و افلاس جیسی بیماری اور ایسی ایسی بیماریاں اس ماحول معاشرے کے اندر نازل کرتے ہیں، فرمایا جن کا نام تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہی نہیں تھا۔ یہ کرونا اور اس جیسی دیگر بیماریاں، کس نے سنا تھا کرونا کیا ہوتا ہے؟ ایسی ایسی بیماریاں معاشرے کے اندر آ رہی ہیں کہ بندہ حیران و ششدر ہے۔ ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ اس ایسی بیماری ہم نے پہلی دفعہ دیکھی، مارکیٹ کے اندر اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ بیماریوں کا عام ہونا، طاعون کا عام ہونا اور بھوک و افلاس کا عام ہونا، تنگ دستی اور فقر فاقے کی کیفیت، یہ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا جس ماحول معاشرے کے اندر یہ بغیرتی، یہ زنا کے کام عام ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ عذاب مسلط ہوتا ہے۔ مت سمجھے یہ کہ ہم چونکہ ایسا کرنے والے نہیں ہیں لہذا ہم محفوظ رہیں گے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے، خامد ہونے کی حیثیت سے بیوی کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، ایک مسلم فرد ہونے کی حیثیت سے مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ جہاں یہ بغیرتی ہو رہی ہے ہم اپنی زبان سے اس کو ختم کریں، تقریر کے ذریعے ختم کریں، تحریر کر سکتے ہیں ختم کریں، جہاں ہماری جناب قوت استعمال ہو سکتی ہے، ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں وہاں ہاتھ استعمال کریں۔ جہاں بھی کوئی بے حیائی برائی نظر آتی ہے اسلام ذمہ دار بناتا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جہاں بھی منکر کام، اسلام کے خلاف کام دیکھو، اپنے ہاتھ سے ختم کر سکتے ہو تو ہاتھ سے ختم کرو، اگر ہاتھ سے ختم نہیں کر سکتے فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ،
فبلسانی، ہاتھ سے ختم کرنے کی جسارت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان کے ذریعے، تقریر کے ذریعے اس کی قباحت و شناعت بیان کر کے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی کچھ کہنے کی جسارت نہیں رکھتے تو پھر اپنے دل میں برائی کو برا سمجھو. برائی میں جب برا سمجھے گا برائی کو دل کے اندر، تو کم از کم یہ خود محفوظ رہے گا، جہاں تک اس کا دائرہ کار ہے ان کو محفوظ رکھے گا. اگر ہم نے کچھ کردار ادا کر لیا جو ہماری استعداد کے اندر ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے. اگر ہم آنکھیں بند کر کے خاموش تماشائی بنے رہے تو بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ نے بیان کر دیا ہے. فرمایا کہ جب انہوں نے ہماری نصیحتوں کو بھلا دیا تھا اور ہفتے والے دن ہم نے شکار کرنے سے ان کو منع کیا تھا، کچھ وہ لوگ تھے جو ہیلے بہانوں سے شکار کرنے والے تھے اور کچھ وہ لوگ تھے جو خاموش تماشائی تھے، کہتے تھے ہم کون سا کر رہے ہیں. تیسرا طبقہ وہ تھا جو ان کو منع کرنے والا تھا کہ یہ کام اللہ کی حکم عدولی ہے، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، رک جاؤ اس سے. فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے صرف نجات ان لوگوں کی دی جو برائی سے روکنے والے تھے، باقی سب اللہ کے عذاب کی لپیٹ کے اندر آ گئے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بے حیائی اور برائی سے بچنے کے حوالے سے بہت زبردست ہے. خاص طور پر والدین اپنی اولاد کے لیے یہ دعا ضرور یاد کریں اور ضرور پڑھا کریں. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی آئے اور اس طرح زنا کی عادت کی بات کرنے لگے کہ اس کے حوالے سے میرا دل چاہتا ہے بے حیائی برائی کرنے کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، وطہر قلبہ اور اس کا دل پاک کر دے، وحسن فرجہ اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. تو اس دعا کے بعد وہ صحابی فرماتے ہیں پھر میرے دل کے اندر اس طرح کا کوئی برائی کا خیال نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل کو پاک صاف کر دیا. تو اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کریں، اللہم اغفر ذنبہ، ایک بچہ ہے تو ذنبہ، جمع ہے تو جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم. اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنوبی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وطہر قلبی، یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجی، یا اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما. تو یہ ایسا مؤثر اور کارگر نسخہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہ کی حفاظت کے حوالے اور دل کی پاکیدگی کے حوالے سے دیا ہے. یہ دعا ہمیں ضرور یاد کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا غير آجل لا يغادر سقما. اللهم إنا نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر المظلومين في أي مكان. اللهم إنا نسألك ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.